آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جرم و سزا کی کہانیوں میں سے ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے بڑائی کی بیٹی خدا کا خنجر، اور اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ جرم و سزا کی یہ کہانی مجھے اپنے ایک دوست سب انسپکٹر چودھری علی رضا مرحوم نے سنائی تھی۔ میں حسب معمول تھانے اور افراد کے صحیح نام ظاہر نہیں کروں گا کیونکہ یہ خاندان آزادی کے بعد پاکستان آ گیا تھا۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو رسوا کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کے چودھری اور امام عبرت حاصل کریں اور خدا کی بے آواز لاٹھی کو ذہن سے نہ اتاریں۔ مجھے سب انسپکٹر چودھری علی رضا مرحوم کے تھانے کا چارج لینے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ چھوٹا سا ایک قصبہ تھا، ارد گرد کا دیہاتی علاقہ اسی تھانے کے تحت آتا تھا۔ علی رضا نے مجھے چارج دے دیا، اسے اگلی صبح چلے جانا تھا۔ اس تھانے میں اس کی آخری رات تھی۔ ملک بھائی، کھانے کے بعد اس نے کہا، میں تمہیں تھانے کا اور علاقے کا چارج دے چکا ہوں، ایک چیز رہ گئی ہے۔ یہ ایک کیس ہے جس کا فیصلہ میں نے خود کیا ہے، یہ تم بھی سن لو، شاید میرے بعد میرے خلاف کوئی طوفان اٹھے، میرے کیے پر پردہ ڈالنا تمہارا فرض ہوگا۔ اس نے جو کیس سنایا وہ میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ میرے چارج لینے سے 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد کا امام تھانے میں یہ رپورٹ لے کر آیا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ قصبے میں ایک بڑی مسجد تھی اور 2 چھوٹی۔ یہ امام ان 2 چھوٹی مساجد میں سے ایک کا تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، رنگ گہرا سانولا، قد درمیانہ اور جسم گول مٹول، پیٹ بڑا ہوا، گردن اتنی موٹی جیسے تھی ہی نہیں، صحت بہت اچھی تھی، داڑھی کے چند ایک بال سفید تھے۔ اس نے بیوی کی عمر 18-19 سال بتائی اور یہ بھی کہ اس کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی بھی گھر میں موجود تھی، اس سے 2 بچے تھے، دونوں ابھی بہت چھوٹے تھے۔ نئی بیوی جسے ناصرہ کہہ لیں، اس کے ساتھ امام نے 3-4 مہینے پہلے شادی کی تھی۔ امام نے بیوی کے غائب ہونے کا طریقہ وہی بتایا جو اکثر سننے میں آتا ہے۔ رات کو لڑکی بستر پر موجود تھی۔ امام صبح اذان دینے کے لیے مسجد کو جانے لگا تو نئی بیوی کو غائب پایا۔ گھر میں ادھر ادھر دیکھا، وہ نہ ملی۔ باہر کے دروازے کی زنجیر اتری ہوئی تھی۔ نماز پڑھا کر امام ناصرہ کے میکے گھر گیا، وہ وہاں نہیں گئی تھی۔ مسجد کا سرپرست ایک چودھری تھا جس کا کھالوں کا وسیع کاروبار تھا، دولت مند آدمی تھا، وہ بھی امام کے ساتھ تھانے آیا تھا۔ امام ناصرہ کے میکے گھر سے مایوس لوٹا تو اس چودھری کے ہاں گیا اور اسے بتایا کہ اس کی نئی بیوی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ چودھری نے 2 اور معززین سے بات کی، انہوں نے سوچ کر فیصلہ کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیا جائے، نادان لڑکی ہے، شاید خود ہی واپس آ جائے۔ کچھ تلاش اور کچھ انتظار میں 3 دن گزر گئے۔ گمشدگی کے چوتھے روز تھانے میں رپورٹ آئی۔ چودھری نے کئی بار کہا کہ لڑکی کو اس کے باپ نے غائب کیا ہے۔ علی رضا نے وجہ پوچھی کہ باپ نے اپنی ہی بیٹی کو اس کے گھر سے کیوں غائب کیا ہے۔ امام اور چودھری کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے جو جواب دیے ان سے علی رضا کو شک ہوا کہ امام کی بیوی گھر سے بھاگی ضرور ہے، لیکن اس میں امام اور چودھری کی بھی کوئی کارستانی شامل ہے۔ اگر ان کی بدماشی نہیں تو یہ دونوں لڑکی کے باپ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ علی رضا نے چودھری کو دفتر سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ چونکہ بیوی امام کی تھی اس لیے وہ اس سے تنہائی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔
چودھری باہر جا بیٹھا تو علی رضا نے امام کو غور سے دیکھا۔ میں آپ کو اس کی شکل و صورت اور جسامت بتا چکا ہوں۔ علی رضا نے سوچا کہ اس شخص کو کوئی اس جیسی عورت ہی پسند کر سکتی ہے۔ اس نے 40 سال کی عمر میں 18-19 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ علی رضا نے اس سے اس کی بیوی کا حلیہ پوچھا۔ اس نے عمر بتا کر جو حلیہ بیان کیا وہ کسی خوبصورت لڑکی کا تھا۔ رنگ گورا بتایا گیا، یعنی لڑکی نوجوان بھی تھی اور خوبصورت بھی۔ ظاہر تھا کہ اس امام کے ساتھ اس کی شادی زبردستی کی گئی ہوگی اور اس کے بھاگنے کی یہی وجہ ہوگی۔ علی رضا نے امام سے پوچھا کہ اس کی بیوی کا چال چلن کیسا تھا اور کیا وہ کسی کو چاہتی تھی۔ کوئی بھی مرد تسلیم نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اسے نہیں چاہتی، اور اس کا چال چلن مشکوک تھا۔ امام نے یہ بھی کہا کہ وہ ایسی ویسی نہیں تھی۔ کیا وہ آپ کو پسند کرتی تھی؟ امام نے ہچکچا کر جواب دیا، کسی کے دل میں جو کچھ ہو وہ کون بتا سکتا ہے؟ مجھ سے اسے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیوی واپس مل جائے تو جو کچھ آپ کو معلوم ہے اور جو شکوک آپ کے دل میں ہیں وہ میرے آگے رکھ دے۔ علی رضا نے اسے کہا، آپ کو کسی کے خلاف ضرور شک ہوگا کہ وہ آپ کی بیوی کو ورخلا کر لے گیا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی کے خلاف کوئی شک نہیں۔ وہ کچھ لے گئی ہے، سارا زیور لے گئی ہے، اور ٹرنک میں 700 روپیہ پڑا تھا وہ بھی لے گئی ہے۔ جب علی رضا نے اس سے پوچھا کہ وہ چودھری اور دوسرے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر ناصرہ کو کہاں کہاں ڈھونڈتے رہے ہیں، تو امام کوئی ایسا جواب نہ دے سکا جسے صحیح سمجھا جاتا۔ وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ آخر تان ناصرہ کے باپ پر ٹوٹی۔ وہ زیور اور روپیہ اپنے گھر لے گئی ہے۔ مجھے شک ہے کہ اسے اس کے ماں باپ نے چھپا لیا ہے۔ وجہ کیا ان کی لڑکی کے ساتھ آپ نے زبردستی شادی کی تھی، یا انہیں دھوکہ دیا تھا، یا لڑکی کے والدین پر آپ نے کوئی ناروا دباؤ ڈالا تھا؟ امام گھبرا گیا۔ اس کے جواب سے ظاہر ہوتا تھا کہ ناصرہ کے والدین نے اسے برضا اور رغبت رشتہ دیا تھا اور ناصرہ بھی خوش تھی۔ مولوی صاحب، آپ نے لڑکی پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ سارا زیور اور 700 روپیہ بھی لے گئی ہے، اور آپ نے اس کے والدین پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے لڑکی کو چھپا لیا ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے والدین نے زیور اور روپیہ اڑانے کے لیے اسے آپ کے گھر سے بھگایا اور اسے چھپا لیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اگر ایسا کیا ہے تو یہ ایک سنگین جرم ہے، اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کی بیوی اور آپ کا مال برآمد کراؤں، اس کے والدین کو جیل بھجواؤں۔ لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے پرچہ کر دیا اور تفتیش میں بات کچھ اور نکلی اور آپ کا الزام غلط ثابت ہوا تو ان کی جگہ آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ رپورٹ لکھوانے سے پہلے سوچ لیں کہ رپورٹ جھوٹی نہ ہو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ علی رضا نے اسے سوچنے کا پورا موقع دیا۔ امام نے بے جان سی آواز میں کہا، زیور اور رقم تو چوری ہوئی ہے، آگے آپ کی مرضی۔ ان کے درمیان بہت باتیں ہوئیں۔ امام ڈاواں ڈول سا ہو گیا۔ علی رضا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے امام نے بتایا کہ ناصرہ شادی سے پہلے پردہ نہیں کرتی تھی۔ امام نے اسے اپنے گھر پردے میں بٹھا دیا تھا اور وہ سفید برقعے میں باہر نکلا کرتی تھی۔ وہ شوقین مزاج نہیں تھی، نہ سیدھی سادی تھی۔ اس کا باپ غریب سا بڑھائی تھا جو لوگوں کے گھروں کا کام کرتا تھا۔ لڑکی امام کے گھر میں گھریلو کاموں میں دلچسپی لیتی تھی۔ امام کی پہلی بیوی کا ناصرہ کے ساتھ سلوک اچھا تھا۔ ناصرہ نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ سب انسپکٹر علی رضا مرحوم امام سے جو باتیں پوچھ رہا تھا یہ محض رسمی کارروائی تھی۔ ہمارے معاشرے میں کسی کے گھر کی باتیں اور ڈھکے چھپے حالات معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہماری 4 دیواری کے کان ہی نہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ علی رضا کو یہ سارے احوال و کوائف اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کرنے تھے۔ امام کو معلوم نہیں تھا کہ تھانے دار اس طرح بال کی کھال اتارنے لگے گا۔ آپ میری بیوی کے باپ سے کہیں کہ لڑکی، زیور اور رقم مجھے واپس کر دے، میں اسے بخش دوں گا۔ آپ اسے تھانے بلا کر ڈرائیں۔ اگر لڑکی اور چوری کا مال اس سے برآمد ہوا تو آپ اسے بخش سکتے ہیں۔
قانون نہیں بخشے گا، میں اسے نہیں بخشوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس لڑکی کے ساتھ آپ کی شادی کس نے کرائی تھی؟ کیا آپ نے خود رشتہ مانگا تھا؟ چودھری صاحب نے کرائی تھی، امام نے جواب دیا اور 2 اور آدمیوں کا نام لیا جو اونچی ذاتوں کے مسلمان تھے۔ علی رضا کو ایک اور شک ہوا کہ امام کی پہلی بیوی نے یقیناً امام کی دوسری شادی کو پسند نہیں کیا ہوگا۔ کوئی بیوی اپنے گھر میں سوکن کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ممکن تھا کہ امام کی پہلی بیوی کے باپ اور بھائیوں نے ناصرہ کو اغوا کر کے قتل کر دیا اور امام کو مزید سزا دینے کے لیے زیور اور روپیہ بھی اڑا لے گئے ہوں۔ علی رضا نے اپنا یہ شک رفع یا پختہ کرنے کے لیے امام سے بہت کچھ پوچھا۔ امام نے ٹھوس جواب اور دلائل دے کر علی رضا کا شک رفع کر دیا۔ اس نے یقین دلا دیا کہ اس کی پہلی بیوی نے ناصرہ کو ناپسند نہیں کیا اور اس کے بھائی اس قماش کے آدمی نہیں۔ سب انسپکٹر علی رضا مسلمانوں کے معاملے میں میری طرح جذباتی بلکہ جنونی تھا۔ وہ قصبہ جس کے تھانے میں وہ مجھے یہ واردات سنا رہا تھا ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت کا قصبہ تھا، مسلمان گھرانے تھوڑے سے تھے۔ علی رضا یہ سوچ رہا تھا کہ غیر مسلموں میں ایک مسلمان کی بے عزتی نہ ہو۔ امام کی بے عزتی کو وہ اسلام کی توہین سمجھتا تھا۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ امام کی شادی اس نوجوان لڑکی کے ساتھ کرانے والوں نے امام کے ساتھ کوئی ناٹک کھیلا ہے، یا اسے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، یا امام خود ہی کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ بڑا ہی رسوا کن سکینڈل بن رہا تھا۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ اس نے امام کو یہ تاثر دیا کہ اس کی رپورٹ درج کر لی گئی ہے اور باقاعدہ تفتیش شروع کی جا رہی ہے، لیکن اس نے کوئی رپورٹ نہ لکھی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ در پردہ یعنی غیر سرکاری طور پر معلوم کرے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ پولیس کا طریقہ کار نہیں ہوتا۔ رپورٹ رجسٹر کی جاتی ہے اور اس کی تفتیش ہوتی ہے، یا رپورٹ درج نہیں کی جاتی اور کوئی تفتیش نہیں ہوتی۔ تھانے دار جرأت مند اور دانش مند ہو تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علی رضا نے جو طریقہ اختیار کیا وہ اچھا تھا، البتہ اس کی نیت اچھی تھی۔ وہ شام کے بعد پرائیویٹ کپڑوں میں ناصرہ کے باپ کے گھر چلا گیا۔ باپ غریب سا بڑھائی تھا، تھانے دار کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ علی رضا نے اس کے ساتھ تھانے داروں والا سلوک نہ کیا، دوستانہ بے تکلفی سے پیش آیا۔ بڑھائی نے ہاتھ جوڑ کر فریادیں شروع کر دیں کہ اس کی بیٹی اس کے گھر نہیں آئی اور اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ علی رضا نے ابھی اس کی بیٹی کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن بڑھائی نے پہلے ہی اپنی صفائی پیش کر دی اور ساروں قطار رونے لگا۔ اس نے جب یہ کہا کہ مجھ پر پہلے ہی بہت ظلم ہو چکا ہے، اب آپ مجھے گرفتار کرنے آ گئے ہیں، تو علی رضا چونکا۔ اس نے بڑھائی سے کہا کہ وہ اسے بتائے کہ اس پر کیا ظلم ہوا ہے اور کس نے ظلم کیا ہے۔ 3 روز گزرے۔ مولوی صاحب، چودھری اور 2 اور آدمی میرے گھر آئے۔ مجھ سے میری بیٹی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ میں بہت حیران ہوا۔ وہ تو مولوی صاحب کے گھر تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ ادھر بھی نہیں آئی۔ چاروں نے مجھے میرے صحن میں میری بیوی کے سامنے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو تم نے چھپا لیا ہے۔ انہوں نے میرے گھر کی تلاشی لی، میری بیوی کی بھی بے عزتی کی۔ اب ان میں سے کوئی نہ کوئی جب چاہتا ہے میرے گھر آ جاتا ہے، مجھے اور میری بیوی کو گالی گلوچ کر کے چلا جاتا ہے۔ اس نے ہچکیاں لے کے روتے ہوئے کہا، خدا کسی غریب کو بیٹی نہ دے، بیٹی دے تو بدصورت دے، میری بیٹی کی طرح خوبصورت نہ ہو۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ بڑھائی اور اس کی بیوی غربت اور چودھریوں کی غلامی کے مارے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہروں کے رنگ اور نقش بہت اچھے تھے۔ بیوی بڑھاپے میں بھی اچھی لگتی تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی بیٹی کتنی خوبصورت ہوگی۔ علی رضا نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی اور اسے کہا کہ وہ کسی سے نہ ڈرے اور اب کوئی بھی اسے مارنے پیٹنے یا بے عزتی کرنے نہیں آئے گا۔ بڑھائی سے جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ تھیں کہ امام کتاب نکال کر مستقبل کا حال بتاتا تھا۔ قارئین کتاب نکالنے کی اصطلاح سمجھتے ہوں گے،
ہندوؤں کے پنڈت اور جوتشی پوتھی سے قسمت کا حال بتایا کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بعض مولوی قرآن سے فال نکالتے یا کسی اور طریقے سے حساب جوڑتے اور سائل کو بتاتے ہیں کہ اس کی مشکل کس طرح حل ہوگی، اور یہ کہ اس کے گھر پر بیماری کا یا کسی اور مصیبت کا جو حملہ ہوا ہے، یہ فلاں نے تعویذ کرائے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسے کتاب نکالنا کہتے ہیں۔ یہ امام کتاب نکالنے، دم درود کرنے اور وظیفے بما اجازت بتانے، آدھے سر کا درد پھونک مار کر رفع کرنے، اور کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ بتانے میں شہرت رکھتا تھا کہ چیز کہاں ہے یا کس نے چرائی ہے۔ وہ لوٹا پھیر کر بھی چور کا نام پتہ معلوم کرنے میں مشہور تھا۔ اب اس کی اپنی بیوی گم ہو گئی تو وہ سب انسپکٹر علی رضا کے پاس چلا گیا تھا۔ بڑھائی نے علی رضا کو بتایا کہ اس کی بیوی کو آدھے سر کا درد رہتا تھا، اس کے لیے وہ امام کے پاس جایا کرتی تھی۔ 2-3 بار اس نے اپنی بیٹی کو امام کے گھر کھانا لے جانے کے لیے بھیجا۔ لڑکی چونکہ خوبصورت تھی اس لیے امام کی نظر پھر گئی۔ ایک روز چودھری اپنی حیثیت کے 2 آدمی ساتھ لیے بڑھائی کے گھر گیا اور اسے کہا کہ وہ خوش نصیب ہے کہ مسجد کے پیش امام نے، جس کے ہاتھ میں خدا نے شفا بھی دی ہے اور کرامات بھی، اس کی بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بڑھائی نے کہا کہ مولوی صاحب کی پہلے بھی ایک بیوی ہے اور ان کے بچے بھی ہیں اور ان کی عمر بھی زیادہ ہے۔ چودھری نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ تم یہ بھی کہہ دو گے کہ مولوی صاحب جسم کے بہت موٹے اور رنگ کے کالے، اس لیے تم انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دو گے؟ اگر تم نے ایسی بکواس اپنی زبان سے نکالی تو تمہاری زبان کھینچ لیں گے۔ مختصر یہ کہ ان لوگوں نے بڑھائی کو گھیر کر اس پر ایسا دباؤ ڈالا کہ اس کی بیٹی کی شادی امام کے ساتھ کر دی گئی۔ علی رضا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بڑھائی نے بتایا کہ لڑکی بہت روتی تھی۔ شادی تو اس کی ہونی تھی، لیکن یہ تو کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ اسے اپنی عمر سے دگنی سے بھی زیادہ عمر کے آدمی کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس کی ایک سوکن بھی ہوگی۔ لڑکی بہت پریشان رہنے لگی۔ وہ کبھی کبھی ماں باپ کے پاس آتی تھی اور روتی تھی۔ امام اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ اپنی سوکن کے خلاف اس نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ جس روز امام چودھری اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر بڑھائی کے گھر یہ معلوم کرنے گیا کہ ناصرہ یہاں تو نہیں آئی، اس سے 2 روز پہلے ناصرہ یہاں آئی تھی۔ وہ اپنا سارا زیور ساتھ لائی تھی۔ اس نے زیور اپنے ماں باپ کو دے کر کہا تھا کہ یہ امام کے گھر میں محفوظ نہیں ہے، اس لیے اپنے گھر رکھ لے۔ ماں باپ نے اس کی ضد پر زیور رکھ لیا تھا، لیکن انہیں اچھا نہ لگا۔ ناصرہ چلی گئی تو بڑھائی اور اس کی بیوی نے آپس میں بات کی اور یہ فیصلہ کیا کہ زیور امام کے گھر چھوڑ آئیں۔ شام کو بڑھائی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو زیور ساتھ لیتا گیا۔ نماز کے بعد اس نے زیور امام کو دے کر کہا کہ اس کی بیٹی یہ زیور اس لیے گھر چھوڑ آئی تھی کہ یہاں زیادہ محفوظ رہے گا، لیکن اسے اچھا نہیں لگا کہ وجہ خواہ کچھ بھی ہو، بیٹی کا زیور ماں باپ کے گھر پڑا رہے۔ امام نے زیور رکھ لیا اور غصے کا اظہار بھی کیا کہ اس کی بیوی زیور ماں باپ کو کیوں دے آئی تھی۔ اگلی روز امام چودھری اور 2 معزز آدمیوں کو ساتھ لے کر بڑھائی کے گھر گیا، اسے مارا پیٹا اور اس کے گھر کی تلاشی لی۔ وہ اسے کہتے تھے کہ تمہاری بیٹی امام کے گھر سے زیور اور 700 روپیہ چوری کر کے بھاگ آئی ہے۔ بڑھائی انہیں کہتا رہا کہ وہ زیور امام کو کل ہی دے آیا ہے، لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا تھا۔ علی رضا کو یہ کارآمد سراغ ملا کہ لڑکی گھر سے بھاگنے سے پہلے اپنا زیور ماں باپ کو دینا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا بھاگنے کا پروگرام پہلے سے طے تھا۔ بڑھائی کو اپنی بیٹی کے ارادوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ علی رضا کے کریت کر پوچھنے پر بڑھائی نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی کہ اسے امام کے 700 روپوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ اگر بڑھائی کو زیور اور روپے پیسے کا لالچ ہوتا تو وہ زیور امام کو واپس نہ کراتا۔ بہرحال بڑھائی کی ہر بات کو سچ نہیں مانا جا سکتا تھا۔ علی رضا نے بڑھائی سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کا رشتہ کسی اور نے بھی مانگا تھا۔ بڑھائی نے بتایا کہ خواجہ صاحب نے رشتہ مانگا تھا، لیکن اس وقت امام کے ساتھ شادی کا دن بھی مقرر ہو گیا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ خواجہ صاحب کون تھے۔
خواجہ باقاعدہ پیر یا مرشد نہیں تھا، اس کی تھوڑی سی زمین تھی جس کی پیداوار پر اس کی گزر بسر تھی، لیکن قصبے کے حیثیت والے مسلمان بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو درویش کہا کرتا تھا، تعویذ دیتا تھا اور وہ جن اور عصیب سے نجات دلانے میں شہرت رکھتا تھا۔ یہ جس دور کی کہانی ہے، اس وقت دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، فوجی بھرتی عام تھی اور فوجیوں کو دھڑا دھڑ جنگ کے مختلف محاذوں پر بھیجا جا رہا تھا۔ جن گھروں کے بیٹے محاذوں پر چلے گئے تھے، ان گھروں میں ماتم کا سماں رہتا تھا۔ فوجیوں کے باپ، ان کی مائیں، بہنیں اور بیویاں ان کی سلامتی کے لیے پیروں، فقیروں اور مزاروں کے دروازوں پر ماتھے رگڑتی رہتی تھیں۔ ان دنوں تعویذوں کی منڈی خوب چلی تھی۔ خواجہ پہلے ہی درویش تھا، جنگ کے دوران وہ مشہور ہو گیا۔ بڑھائی نے بتایا کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ فوج میں بھرتی ہو گیا ہے۔ اسے بڑھائی کے کام کے لیے ہی بھرتی کیا گیا تھا۔ بڑھائی کی بیوی خواجہ کے پاس یہ دعا کرانے جایا کرتی تھی کہ اس کا بیٹا ہندوستان میں ہی رہے، اسے محاذ پر نہ بھیج دیا جائے۔ بڑھائی بھی خواجہ کو سلام کرنے جایا کرتا تھا۔ جب ناصرہ کی شادی کا دن مقرر ہو گیا تو ناصرہ بھی اپنی ماں کے ساتھ خواجہ کے سلام کو گئی۔ خواجہ کی نظر لڑکی پر پڑی تو اس کی نظر ناصرہ سے ہٹ نہ سکی۔ خواجہ مراقبے میں چلا گیا اور اس نے مراقبے سے بیدار ہو کر ناصرہ اور اس کی ماں کو بتایا کہ ان کا لڑکا محاذ پر جانے والا ہے، لیکن اسے روکنے کے لیے میں ایک چلہ کاٹوں گا، پھر بڑھائی کا بیٹا ہندوستان میں ہی رہے گا۔ خواجہ نے ماں بیٹی کو کچھ پڑھنے کے لیے بتایا اور ان پر اس نے اپنا جال پھینک دیا۔ ماں بیٹی اس کے پاس جاتی رہیں۔ ایک روز خواجہ نے بڑھائی کو بلایا اور اپنے اوپر مستانہ سی کیفیت طاری کر کے کہا کہ ناصرہ کی شادی اس کے ساتھ کر دے، ورنہ چلہ بھی الٹ جائے گا اور اس کا کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ بڑھائی نے اسے بتایا کہ 3-4 روز بعد ناصرہ امام کی بیوی بن جائے گی۔ دن مقرر ہو چکا ہے۔ یہ سنتی خواجہ مستانہ کیفیت سے چونک کر بیدار ہو گیا۔ اس نے بڑھائی کو ڈرایا کہ ناصرہ کسی اور کی بیوی بن گئی تو ناصرہ کے بھائی کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ بڑھائی نے اسے کہا کہ وہ مجبور ہے۔ اسے چودھری اور اس جیسے 2 آدمیوں نے مجبور کیا تھا کہ وہ بیٹی کا رشتہ امام کو دے دے۔ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، خواجہ نے بڑھائی سے کہا۔ اپنی بیٹی کو میرے گھر چھوڑ جاؤ اور مشہور کر دو کہ وہ امام کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہیں تھی، اس لیے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں اسے چھپائے رکھوں گا۔ 1.5 مہینہ گزر جائے گا تو میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ امام اور دوسرے لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بڑھائی غریب اور کمزور آدمی تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر خواجہ سے کہا کہ وہ ایسی جرأت نہیں کر سکتا۔ خواجہ نے اسے ڈرایا، دھمکایا، لالچ بھی دیے، لیکن وہ پریشان ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے علی رضا کو روتے ہوئے بتایا کہ خدا اسے جانے کون سے گناہ کی سزا دے رہا تھا کہ نوجوان بیٹی اپنے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہی جا رہی تھی، اور خواجہ اس کے بیٹے کے لیے جو چلہ کاٹ رہا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا تھا۔ بڑھائی کا ایک ہی بیٹا تھا جو فوج میں چلا گیا تھا۔ وہ امام کے ساتھ اپنی بہن کی شادی پر ماں باپ سے ناراض ہو گیا تھا۔ علی رضا کے پوچھنے پر بڑھائی نے بتایا کہ اس نے بیٹی کا رشتہ امام کو دینے سے پہلے اپنے بیٹے کو خط لکھا تھا۔ چودھری وغیرہ کے کہنے پر وہ ناصرہ کا رشتہ امام کو دے رہا ہے۔ بیٹے نے جواب میں لکھا تھا کہ ناصرہ پر یہ ظلم نہ کیا جائے اور امام کو صاف جواب دے دیا جائے۔ بڑھائی نے اسے ایک اور خط لکھا کہ وہ انہی چودھریوں کے گھروں کا کام کر کے پیٹ پالتے ہیں اور امام مسجد کو خدا نے جو رتبہ دیا ہے اس کے آگے ایک غریب بڑھائی سر نہیں اٹھا سکتا۔ بڑھائی کے بیٹے نے اسے لکھا کہ وہ ناصرہ کو اس کے پاس چھوڑ جائے، وہ اپنے ایک دوست کے فیملی کوارٹر میں اپنی بہن کو رکھے گا۔ بڑھائی کا بیٹا لاہور چھاؤنی میں تھا۔ غریب باپ نے اسے لکھا کہ ناصرہ کے ساتھ وہ خود اور ناصرہ کی ماں بھی لاہور آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ بیٹی کو بھیج دیا گیا تو یہاں قصبے میں بیٹی کے والدین کا جینا حرام ہو جائے گا۔ آخر ناصرہ کی شادی امام کے ساتھ کر دی گئی۔ ناصرہ کا بھائی شادی پر نہ آیا۔
اس کی بجائے اس کا خط آیا جس میں اس نے اپنے باپ کو لکھا کہ وہ سمجھے کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے اور بیٹا سمجھے گا کہ اس کے ماں باپ مر گئے۔ علی رضا نے بڑائی سے پوچھا کہ اس کا بیٹا اپنی بہن کا رشتہ کسے دینا چاہتا تھا۔ بڑائی نے بتایا کہ اس نے کبھی نہیں بتایا تھا۔ علی رضا نے یہ بھی پوچھا کہ لڑکی کا رشتہ کس نے مانگا تھا۔ بڑائی نے 3-4 میل دور کے ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ وہاں سے 2 گھروں کے پیغام آئے تھے، لیکن ناصرہ کا بھائی ان میں سے کسی کو بہن کا رشتہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے ماں باپ کو وجہ تو نہیں بتائی تھی، لیکن اس نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ لڑکی اتنی خوبصورت اور اتنے اچھے رنگ کی ہے کہ اچھے گھرانے میں جا سکتی ہے۔ علی رضا نے بڑائی سے پوچھا کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ان گھرانوں میں سے کسی نے لڑکی کو ورغلا لیا ہو یا اغوا کر لیا ہو؟ بڑائی نے پورے وثوق سے کہا کہ دونوں گھرانے اسی کی طرح غریب اور کمزور ہیں۔ ان کی اپنی لڑکی اغوا ہو جائے تو وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے۔ علی رضا نے اس سے پوچھا کہ اس نے اگر بیٹے کے خطوط سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں تو دکھائے۔ بڑائی خطوط لے آیا۔ علی رضا نے ہر ایک خط پڑھا۔ بہن کی شادی کے خلاف بڑائی کے بیٹے نے جو خطوط لکھے تھے ان کی زبان بڑی سخت تھی۔ ناصرہ کی شادی کے بعد باپ نے بیٹے کو خط لکھا تھا۔ اس کے جواب میں بیٹے نے لکھا تھا اگر میری بہن اپنے خاوند کے ساتھ خوش نہ ہوئی تو میں اس آدمی کو قتل کر دوں گا۔ ایک خط میں اس نے لکھا تھا اگر میری بہن کو مولوی نے طلاق دے دی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ان خطوط کی جو الفاظ اور جو لہجہ تھا اس سے یہ شک ہوتا تھا کہ بھائی نے خود آ کر بہن کو امام کے گھر سے فرار کرایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ علی رضا نے سوچا اگر ایسا ہوا ہے تو کیا بڑائی کو اس کا علم ہوگا؟ بظاہر بڑائی اتنا دلیر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ علی رضا نے اسے کہا کہ اگر لڑکی یا زیور اور رقم اس کے پاس ہے تو وہ اس کے حوالے کر دے، اس کے خلاف کیس نہیں بنایا جائے گا۔ یہ سن کر اس کی حالت بہت بری ہو گئی۔ علی رضا نے بڑائی کی بیوی سے الگ پوچھ گچھ کی۔ اس نے جو بیان دیا وہ اس کے خاوند کے بیان کی تصدیق تھا۔ مائیں اپنی بیٹیوں کی ہمراز ہوتی ہیں۔ علی رضا نے اس عورت سے یہ راز اگلوانے کی بہت کوشش کی کہ ناصرہ کسے چاہتی تھی، لیکن ماں کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ علی رضا نے اسے کہا کہ ان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ بتا دیں کہ لڑکی کہاں ہے یا وہ کس کے ساتھ گئی ہے۔ ماں کچھ بھی نہ بتا سکی۔ ضروری نہیں تھا کہ بڑائی اور اس کی بیوی نے جو کچھ کہا تھا اسے سچ مان لیا جاتا۔ علی رضا یہ جائزہ لے رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا یہ کیس رجسٹر کرنا چاہیے۔ یہ یقین ہونے لگا تھا کہ لڑکی کو کسی نے اغوا نہیں کیا، وہ اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ گئی ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ وہ کسے چاہتی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت دلیر آدمی معلوم ہوتا تھا۔ لڑکیاں اپنی سہیلیوں کو اپنے راز دیا کرتی ہیں۔ محبت ایسا جذبہ ہے جو ہم راز کا مطالبہ کرتا ہے۔ ناصرہ کی ماں سے پوچھا اس کی بیٹی کی گہری سہیلیاں کون کون سی ہیں۔ اس نے 2 لڑکیوں کے نام بتائے۔ علی رضا نے ناصرہ کی ماں سے کہا کہ وہ دونوں کو اس طرح لے آئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ دونوں غریب گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ ناصرہ کی ماں نے ان کے ماں باپ سے کہا کہ اس کے گھر میں تھانے دار آیا ہے اور لڑکیوں کو بلاتا ہے۔ ان کے باپ اور مائیں بھی ساتھ ہی آ گئیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ناصرہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ علی رضا نے لڑکیوں اور ان کے ماں باپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ وہ کسی کو نہ بتائیں کہ وہ رات اس گھر میں آیا تھا اور اس نے ان سے کوئی بات کی تھی۔ دونوں لڑکیاں نوجوان اور غیر شادی شدہ تھیں، بات کرتے گھبراتی تھیں۔ علی رضا نے بڑی مشکل سے ان سے راز اگلوا لیا۔ دونوں نے بتایا کہ ناصرہ ایک جوان سال آدمی کو چاہتی تھی اور وہ آدمی اس پر جان نثار کرتا تھا۔ وہ کون ہے؟ اسی چودھری کا بیٹا جس نے بڑائی کو ڈرا دھمکا کر اس کی بیٹی کا رشتہ امام کو دلوایا تھا۔ علی رضا کا دماغ روشن ہو گیا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ چودھری نے بڑائی پر کیوں دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی بیٹی کو امام کے ساتھ بیاہ دے۔ علی رضا نے لڑکیوں سے جو کچھ معلوم کیا اس سے اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ لڑکیوں سے اس نے یہ معلومات لیں کہ لڑکی اور اس لڑکے کی محبت پاک تھی، وہ چوری چھپے ملتے تھے۔ ناصرہ نے اپنی ان دونوں سہیلیوں کو بتایا تھا کہ اس نے چودھری کے بیٹے سے
قرآن پر قسم لی تھی کہ وہ ناصرہ کے ساتھ پاک محبت کرے گا۔ ناصرہ نے سہیلیوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ چودھری کے بیٹے نے ایک کاغذ پر لکھا تھا کہ ہم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں کہ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے، ہم میاں بیوی بنیں گے یا خودکشی کر لیں گے۔ ناصرہ ان پڑھ تھی۔ یہ تحریر اسے چودھری کے بیٹے نے پڑھ کر سنائی تھی۔ اس نے ایک ملاقات پر اپنی انگلی سے خون نکال کر اس تحریر پر اپنا نام خون سے لکھا تھا اور ناصرہ نے اپنا خون نکال کر اپنے انگوٹھے پر ملا اور اس تحریر کے نیچے انگوٹھا لگایا تھا۔ شادی کے بعد بھی وہ ملتے رہے؟ جی ہاں، ناصرہ اپنے گھر آتی اور چودھری کے بیٹے سے ملتی تھی۔ کبھی وہ رات کھیتوں میں بھی ملتے تھے۔ ناصرہ گھومنے پھرنے کے بہانے ہمارے پاس آتی اور ہم اکٹھی کھیتوں کو نکل جاتی تھی۔ وہ وہاں موجود ہوتا تھا، ناصرہ ہم سے الگ ہو جاتی تھی۔ ناصرہ تمہیں ان ملاقاتوں کے متعلق بتاتی ہوگی کہ کیا باتیں ہوئی تھیں؟ نہیں، شادی کے بعد وہ کچھ نہیں بتاتی تھی۔ ہم نے اسے کہا تھا کہ خدا اور رسول کی قسم اور خون کا انگوٹھا کہاں گیا؟ وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی، کبھی ہنس پڑتی اور کبھی اداس ہو جاتی۔ راز کی باتیں کھلتی جا رہی تھیں۔ اگر ان لڑکیوں نے سچ کہا تھا تو ناصرہ کو چودھری کا بیٹا لے گیا تھا۔ اگر وہی لے گیا تھا تو اسے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ علی رضا بڑائی کے گھر سے چلا گیا۔ دوسرے دن اس نے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ معلوم کرے کہ چودھری کا بیٹا یہیں ہے یا کہیں گیا ہوا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل مسلمان تھا۔ وہ چودھری کے بیٹے کو اچھی طرح جانتا تھا اور ان کی میل ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ اس لڑکے کو اس نے گزشتہ شام دیکھا ہے، یہی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھنے پر علی رضا کو چودھری کے بیٹے کے متعلق صرف یہ معلوم ہوا کہ خوبرو جوان ہے، خود سر ہے، زندہ دل ہے اور دل گردے والا ہے۔ علی رضا اور بھی بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دو کام کیے، ایک یہ کہ ایک کانسٹیبل کو خواجہ کے ہاں بھیجا اور خواجہ کے ہاں بھیجا کہ اسے علی رضا نے گپ شپ کے لیے تھانے بلایا ہے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اپنے دو مخبر بلا کر انہیں کہا کہ چودھری کے بیٹے کے متعلق جس قدر معلومات مل سکتی ہیں لے آئیں۔ کچھ دیر بعد خواجہ آ گیا۔ علی رضا اسے اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ خواجہ پوری طرح فدوی بنا ہوا تھا۔ علی رضا نے اسے کہا، خواجہ صاحب کوئی اچھا سا مال آ جائے تو کبھی ادھر بھیج دیا کرو۔ حکم حضور، ہم تو آپ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ علی رضا نے کچھ دیر اچھے سے مال کی باتیں کی۔ خواجہ پر جو گھبراہٹ طاری تھی وہ جاتی رہی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیہاتی علاقے اور گاؤں نما قصبے کے تھانے دار کو لوگ بادشاہ سمجھتے ہیں۔ شہروں میں آئی جی کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی جو دیہات کے تھانے دار کو حاصل ہوتی ہے۔ کچھ دیر گپ شپ لگا کر علی رضا نے امام کا نام لے کر خواجہ سے کہا، اس کی نئی بیوی سنا ہے بھاگ گئی ہے، اس نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہے؟ خواجہ نے کہا، اس لڑکی کو بھاگنا ہی تھا، اس بھینسے کے گھر اتنی خوبصورت اور کمسن لڑکی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ وہ تھانے آیا تھا؟ ہاں آیا تھا، لیکن میں نے ابھی پرچہ نہیں کیا۔ اگر آپ لڑکی واپس کر دیں تو آپ کے خلاف پرچہ نہیں کاٹوں گا اور معاملہ دبا لوں گا۔ میں لڑکی واپس کر دوں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ دیکھو خواجہ صاحب، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ نے کیا چکر چلا رکھا ہے، لیکن آپ میرے دوست ہیں، آپ بھی دوستی کا حق ادا کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ معاملہ پردے میں رہے گا۔ خواجہ اچھلنے لگا۔ اس نے کہا، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ میرے گھر جا کر تلاشی لے لیں۔ یہ صحیح ہے کہ مجھے وہ لڑکی اتنی اچھی لگی تھی کہ میں نے اس کے ماں باپ سے کہا تھا کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں، لیکن اس کی بات مولوی کے ساتھ پکی ہو چکی تھی۔ اگر مجھے لڑکی کو اغوا کرنا ہوتا یا ورخلانا ہوتا تو میں شادی سے پہلے یہ کام کر سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کو خرید بھی سکتا تھا، میں اس لڑکی کو شادی کے بعد بھی اغوا کرا سکتا تھا، ورخلا کر بھی غائب کر سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ لڑکی اس مولوی کو سخت ناپسند کرتی ہے، لیکن میں نے اس سے توجہ ہٹا لی تھی۔
لڑکی ایسی بھی حور اور پری نہیں کہ میں اس کی خاطر اتنا بڑا جرم کر گزرتا۔ میرے قبضے میں اور بھی پریاں ہیں۔ خواجہ بولتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ اپنی صفائی پر بولتا رہا، پھر اس نے امام پر گالیاں برسانی شروع کر دیں۔ میں جانتا ہوں اس نے میرا نام مشتبوں میں لکھوایا ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے صرف مجھ پر ہی شبہ ظاہر کیا ہو۔ میں اس کی اصلیت جانتا ہوں۔ وہ کتاب نکال کر لوگوں کو جھانسے دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کرامات نہیں۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ اسے یاد آ گیا کہ امام اور خواجہ میں کاروباری رقابت ہے۔ دونوں لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے اور بگڑے ہوئے نصیبوں کی مرمت کیا کرتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف درپردہ پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے قصبے کے حیثیت اور اثر و رسوخ والے مسلمانوں کو دو پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کی چپکلش اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اسی سال عید الفطر کا چاند گہرے بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آ سکا۔ امام نے اعلان کر دیا کہ کل عید ہوگی۔ خواجہ نے باقاعدہ ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ کل عید نہیں ہوگی، چاند کسی نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ اس قصبے میں، جہاں مسلمانوں کی آبادی عورتوں اور بچوں کو ملا کر بمشکل 1000 تھی، 2 عیدیں پڑھی گئیں۔ ایک روز امام کی عید تھی، دوسرے روز خواجہ کی۔ علی رضا مجھے یہ رودات سنا رہا تھا اور میں بڑی غور سے سن رہا تھا، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ علی رضا مجھے بتانا کیا چاہتا ہے اور یہ کہانی ختم کہاں ہوگی۔ اس نے کہا کہ خواجہ کی درگاہ کی مخبری مشکل نہیں تھی۔ وہاں شراب چلتی تھی، جواریوں میں ہندو اور سکھ بھی ہوتے تھے۔ خواجہ نے ایک شکرا اور ایک باز رکھا ہوا تھا جن سے وہ شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس کے خاص مصاحبوں میں 2-3 ایسے جرائم پیشہ آدمی بھی تھے جو تھانے کے ریکارڈ پر تھے۔ یہ خواجہ کی نسبت تھانے دار کے زیادہ وفادار تھے۔ خواجہ کے اندرون خانہ بھی علی رضا کی مخبر عورتیں موجود تھیں۔ یہ خواجہ کی 2 بیگمات کی نوکرانیاں تھیں، لیکن ان کا درپردہ کام یہ تھا کہ عورتوں کو خواجہ کی کرامات سناتی رہتی تھیں۔ ان کا شکار عموماً اچھی شکل و صورت کی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ علی رضا نے خواجہ کو یہ تاثر دے کر کہ وہ بے گناہ ہے، اسے رخصت کر دیا اور اس کے پیچھے مخبر ڈال دیے، جنہیں یہ کام دیا گیا کہ وہ خواجہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور اس کے گھر سے معلوم کریں کہ وہاں بڑھائی کی بیٹی ہے یا نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔